بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بادشاہ نے معززین کی ایک جماعت بہترین سواریاں اور شاہانہ ساز و سامان اور نفیس لباس دے کر قید خانہ بھیجی تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہایت تعظیم و تکریم کے ساتھ ایوان شاہی میں لائیں۔ ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر بادشاہ کا پیغام عرض کیا۔ آپ نے قبول فرمایا اور قید خانہ سے نکلتے وقت قیدیوں کے لیے دعا فرمائی۔ جب قید خانہ سے باہر تشریف لائے تو اس کے دروازے پر لکھا، یہ مصیبتوں کا گھر ہے، زندہ لوگوں کے لیے قبر ہے اور دشمنوں کی بدگوئی بلکہ ان کے لیے خوش ہونے کا مقام ہے اور سچوں کے امتحان کی جگہ ہے۔ پھر غسل کیا، اعلیٰ لباس پہنا اور شاہی محلات کی طرف روانہ ہوئے۔ جب قلعہ کے پاس پہنچے تو فرمایا، میرا رب ہی کافی ہے، اس کی پناہ بڑی اور اس کی ثنا برتر اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر قلعہ میں داخل ہوئے، بادشاہ کے سامنے پہنچے تو یہ دعا کی، اے میرے رب، تیرے فضل سے اس کی بھلائی طلب کرتا ہوں اور اس کی اور دوسروں کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ جب بادشاہ سے نظر ملی تو آپ نے عربی میں سلام فرمایا۔ بادشاہ نے پوچھا، یہ کون سی زبان ہے؟ تو آپ نے فرمایا، یہ میرے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان ہے۔ پھر آپ نے عبرانی زبان میں دعا کی۔ اس نے پھر پوچھا کہ یہ کون سی زبان ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ میرے ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان ہے۔ بادشاہ دونوں زبانیں نہیں سمجھ سکا، باوجود یکا وہ 70 زبانیں جانتا تھا۔ پھر اس نے جس زبان میں حضرت سے گفتگو کی، آپ نے اسی زبان میں اسے جواب دیا۔ اس وقت آپ کی عمر 30 سال تھی۔ اس عمر میں یہ وسعت علوم دیکھ کر بادشاہ کو بہت حیرت ہوئی اور اس نے آپ کو اپنے برابر جگہ دی۔ بادشاہ نے درخواست کی کہ حضرت اس کے خواب کی تعبیر اپنی زبان مبارک سے سنا دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے خواب کی پوری تفصیل بھی سنا دی، جس شان سے اس نے خواب دیکھا تھا، حالانکہ پہلے اجمالی طور پر وہ خواب بیان کیا گیا تھا۔ اس پر بادشاہ کو بہت تعجب ہوا، کہنے لگا، آپ نے میرا خواب ہو بہو بیان فرما دیا۔ خواب تو عجیب تھا ہی، مگر آپ کا اس طرح بیان فرما دینا زیادہ عجیب ہے۔ اب آپ تعبیر بھی بیان فرما دیں۔ آپ نے تعبیر بیان فرمانے کے بعد فرمایا کہ اب لازم یہ ہے کہ غلے جمع کیے جائیں اور ان فراخی کے سالوں میں کثرت سے کاشت کرائی جائے اور غلے ان کے خوشوں میں جمع کر لیے جائیں اور رایا کی پیداوار سے 5واں حصہ لیا جائے۔ اس سے جو جمع ہوگا وہ مصر اور مصر کی اطراف لوگوں کے لیے کافی ہوگا، اور پھر اللہ کی مخلوق ہر طرف سے تیرے پاس غلہ خریدنے آئے گی اور تیرے ہاں اتنے خزائن اموال جمع ہوں گے جو تجھ سے پہلوں کے لیے جمع نہ ہوئے۔ بادشاہ نے کہا، اس کا انتظام کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا، زمین کے خزانے میرے حوالے کر دے، میں ان کی حفاظت بھی کروں گا اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے ان کا بہتر انتظام کروں گا۔ بادشاہ نے سمجھ لیا تھا کہ آپ سے زیادہ اس منصب کے لائق اور کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے اس نے آپ کے عرش